ملے تو سمجھ لو کہ تم نجات سے دستبردار ہو گئے، پھر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کا چھٹکارا تمہارے لیے محال ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اور ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے اعمال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں، جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، ان کے رب ہی کو ان کے حال کا زیادہ علم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ سامعین ابھی آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اصحاب کہف کا واقعہ مر کر جی اٹھنے کی واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اسی طرح ہم نے اپنی قدرت سے لوگوں کو ان کے حال پر آگاہ کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور قیامت کے آنے کی سچائی کا انہیں علم ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے وہاں کے لوگوں کو قیامت کے آنے میں کچھ شکوک پیدا ہو چلے تھے۔ ایک جماعت تو کہتی تھی کہ فقط روحیں دوبارہ جی اٹھیں گی، جسم کا اعادہ نہ ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ نے صدیوں بعد اصحاب کہف کو جگا کر قیامت کے ہونے اور جسموں کے دوبارہ جینے کی حجت واضح کر دی اور عینی دلیل دے دی، یعنی آنکھوں دیکھا حال۔ جو شخص کھانا لینے گیا اس نے کیا دیکھا؟ مذکور ہے کہ جب ان میں سے ایک صاحب دام لے کر سودا خریدنے کو غار سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ان کی دیکھی ہوئی ایک چیز بھی نہیں، سارا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ اس شہر کا نام افسوس تھا، زمانہ گزر چکے تھے، بستیاں بدل چکی تھیں، صدیاں بیت گئی تھیں، اور یہ تو اپنے نزدیک یہی سمجھے ہوئے تھے کہ ہمیں یہاں پہنچے ایک آدھ دن گزرا ہے۔ یہاں انقلاب زمانہ اور کا اور ہو چکا تھا۔ جیسے کسی نے کہا ہے اما الدیار فإنها كدیارهم وأرى رجال الحي غیر رجاله، گھر تو انہی جیسے ہیں لیکن قبیلے کے لوگ تو سب اور ہی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ نہ تو شہر کی کوئی چیز اپنے حال پر ہے، نہ شہر کا ایک رہنے والا جان پہچان کا ہے، نہ یہ کسی کو جانے نہ انہیں اور کوئی پہچانے، تمام عام خاص اور ہی ہیں۔ یہ اپنے دل میں حیران تھا، دماغ چکرا رہا تھا کہ کل شام ہم اس شہر کو چھوڑ کر گئے ہیں، یہ دفعتاً ہو کیا گیا؟ ہر چند سوچتا تھا، کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تھی۔ آخر خیال کرنے لگا کہ شاید میں مجنون یعنی پاگل ہو گیا ہوں، یا میرے حواس ٹھکانے نہیں رہے، یا مجھے کوئی مرض لگ گیا ہے، یا میں خواب میں ہوں۔ لیکن فوراً ہی یہ خیالات ہٹ گئے، مگر کوئی بات بن نہ بیٹھ سکی۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ مجھے سودا لے کر اس شہر کو جلد چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک دکان پر جا کر اسے دام دیے اور سودا کھانے پینے کا طلب کیا، اور دکاندار نے اس سکے کو دیکھ کر سخت تر تعجب کا اظہار کیا اور اسے اپنے پڑوسی کو دیا کہ میاں دیکھنا یہ سکہ کیسا ہے، کب کا ہے، کس زمانے کا ہے۔ اس نے دوسرے کو دیا، اس سے کسی اور نے دیکھنے کو مانگ لیا۔ الغرض وہ تو ایک تماشا بن گیا۔ ہر زبان سے یہی نکلنے لگا کہ اس نے کسی پرانے زمانے کا خزانہ پایا ہے، اس میں سے یہ لایا ہے، اس سے پوچھو یہ کہاں کا ہے، کون ہے، یہ سکہ کہاں سے پایا۔ چنانچہ لوگوں نے اسے گھیر لیا، ٹھٹ لگا کر کھڑے ہو گئے اور اوپر تلے ٹیڑھے تیرچے سوالات شروع کر دیے۔ اس نے کہا میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں، کل شام کو میں یہاں سے گیا ہوں، یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ اب تو سب نے قہقہے لگا کر کہا بھائی یہ تو کوئی پاگل آدمی ہے۔ آخر اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، اس سے سوالات ہوئے، اس نے تمام حال کہہ سنایا۔ اب ایک طرف بادشاہ اور دوسرے سب لوگ متحیر، ایک طرف یہ خود شجدہ حیران۔ آخر سب لوگ ان کے ساتھ ہوئے کہ اچھا ہمیں اپنے اور ساتھی دکھاؤ اور اپنا غار بھی دکھاؤ۔ یہ انہیں لے کر چلے، غار کے پاس پہنچ کر کہا تم ذرا ٹھہرو، میں پہلے انہیں جا کر بیدار کر دوں اور خبردار کر دوں۔ ان سے الگ ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر بے خبری کے پردے ڈال دیے، انہیں نہ معلوم ہو سکا کہ وہ کہاں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس راز کو مخفی کر لیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگ وہاں بادشاہ کے گئے، ان سے ملے، سلام علیک ہوئی، بغل گیر ہوئے۔ یہ بادشاہ خود مسلمان تھا، اس کا نام تیودوسس تھا۔ اصحاب کہف ان سے مل کر بہت خوش ہوئے اور محبت دانیس سے ملے جلے، باتیں کی، پھر واپس جا کر اپنی اپنی جگہ جا لیٹے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فوت کر لیا
रहिमहुमुल्लाह वल्लाहु अअलम। कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा हबीब इब्न मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ एक ग़ज़वे में थे। वहाँ उन्होंने रूम के शहरों में एक गार देखा जिसमें हड्डियाँ थीं। लोगों ने कहा ये हड्डियाँ असहाबे कहफ की हैं। आपने फरमाया 300 साल गुजर चुके कि इनकी हड्डियाँ खोखली होकर मिट्टी हो गईं। बस फरमाते हैं कि जैसे हमने इन्हें अनोखी तर्ज पर सुलाया और बिल्कुल अनोखे तौर पर जगाया, इसी तरह बिल्कुल अनोखे तर्ज पर अहले शहर को इनके हालात से मुब्तला फरमाया ताकि इन्हें अल्लाह ताला के वादों की हक़ानियत का इल्म हो जाए और क़यामत के होने में और इसके बरहक होने में इन्हें कोई शक न रहे। उस वक्त वो आपस में सख्त मुखालफ थे, लड़ झगड़ रहे थे। बाज़ क़यामत के कायल थे, बाज़ मुनकिर थे। बस असहाबे कहफ का ज़ुहूर मुनकिरों पर हुज्जत और मानने वालों के लिए दलील बन गया। अब इस बस्ती वालों का इरादा हुआ कि इनके गार का मुंह बंद कर दिया जाए और इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाए। जिन्हें काम का गलबा हासिल था उन्होंने इरादा किया कि हम तो इनके इर्द गिर्द मस्जिद बना लेंगे। इमाम इब्न जरीर रहिमहुल्लाह उन लोगों के बारे में दो कौल नकल करते हैं। एक ये कि उनमें से मुसलमानों ने ये कहा था, दूसरे ये कि ये कौल कुफ्फार का था। वल्लाहु आलम। कब्र पुख्ता न बनाई जाए, लेकिन बज़ाहिर मालूम होता है कि इसके कायल कलमागो थे। हाँ, ये बात और है कि उनका ये कहना अच्छा था या बुरा, तो इस बारे में साफ हदीस मौजूद है, जैसा कि सही बुखारी, मुस्लिम और मुस्नद अहमद में है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह यहूद और नसारा पर लानत फरमाए कि उन्होंने अपने अंबिया और औलिया की कब्रों को मस्जिदें बना लिया। जो उन्होंने किया उससे रसूलुल्लाह अपनी उम्मत को बचाना चाहते हैं। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत के जमाने में जब जानियान अलैहिस्सलाम की कब्र इराक में पाई तो फरमाया कि उसे पोशीदा कर दिया जाए और जो रुका मिला जिसमें बाद लड़ाइयों वगैरह का जिक्र है उसे दफन कर दिया जाए। سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ कुछ लोग तो कहेंगे कि असहाबे कहफ 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था। कुछ कहेंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। निशाना देखे बगैर पत्थर चला देना। कुछ कहेंगे कि वो 7 हैं और उनका कुत्ता 8वां है। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि मेरे परवरदिगार अल्लाह ताला ही इनकी तादाद को बखूबी जानने वाले हैं। इन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। बस आप इनके मुकदमे में सिर्फ सरसरी गुफ्तगू ही कीजिए और इनमें से किसी से इनके बारे में पूछ कुछ भी न कीजिए। हरगिज हरगिज किसी काम पर यूं न कहना कि मैं इसे कल करूंगा, मगर साथ ही इंशाअल्लाह कह देना। और जब भी भूले अपने परवरदिगार की याद कर लिया करना और कहते रहना कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे रब अल्लाह ताला मुझे इससे भी ज्यादा हिदायत के करीब की बात की रहबरी करे। सामईन विलायतों की तफसीर समाअत कीजिए। असहाबे कहफ की तादाद। लोग असहाबे कहफ की गिनती में कुछ कुछ कहा करते थे। 3 किस्म के लोग थे। चौथी गिनती बयान नहीं फरमाई। 2 पहले के अक़वाल को तो ज़ईफ़ कर दिया कि ये अटकल के तुक्के हैं, बेनिशानी के पत्थर हैं कि अगर कहीं लग जाएं तो कमान नहीं, न लगे तो जबान नहीं। हाँ, तीसरा कौल बयान फरमाकर सुकूत इख्तियार फरमाया, तरदीद नहीं की, यानी 7 वो 8वां उनका कुत्ता। इससे मालूम होता है कि यही बात सही है और वाक़ई में यूं ही है। फिर इरशाद होता है कि ऐसे मौके पर बेहतर यही है कि इल्म इलाही की तरफ से उसे लौटा दिया जाए। ऐसी बातों में बावजूद कोई सही इल्म न होने के गौर व खौज करना अबस और लघु काम है। जिस बात का इल्म हो जाए मुंह से निकाले, वरना खामोश रहे। इस गिनती का सही इल्म बहुत कम लोगों को है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, मैं उन्हीं में से हूँ, मैं जानता हूँ वो 7 थे। आता खुरासानी रहिमहुल्लाह का कौल यही है और यही हमने पहले लिखा था। इनमें से बात तो बहुत ही कम उम्र थे, उन्वाने शबाब में थे। ये लोग दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते थे
روتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے تھے۔ مروی ہے کہ یہ 9 تھے، ان میں جو سب سے بڑے تھے ان کا نام مکسلین تھا، اسی نے بادشاہ سے باتیں کی تھی اور اسے اللہ تعالیٰ واحد کی عبادت کی دعوت دی تھی۔ باقی کے نام یہ ہیں: یمیلیخ، مرتونیس، کفتوریس، بیرونیس، ڈینوموس، یتبونیس اور قابوش۔ ہاں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی صحیح روایت یہ ہے کہ یہ 7 شخص تھے۔ آیت کے ظاہری الفاظ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ شعیب جبائی کہتے ہیں ان کے کتے کا نام حبران تھا، لیکن ان ناموں کی صحت میں نظر ہے، واللہ اعلم۔ ان میں کی بہت سی چیزیں اہل کتاب سے لی ہوئی ہیں۔ پھر اپنے نبی کو ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اے نبی ان کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ نہ کریں، یہ ایک نہایت ہی ہلکا کام ہے جس میں کوئی بڑا فائدہ نہیں، اور نہ ان کے بارے میں کسی سے دریافت کیجیے، کیونکہ عموماً وہ اپنے ہی سے جوڑ کر کہتے ہیں، کوئی صحیح اور سچی دلیل ان کے ہاتھوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے یہ جھوٹ سے پاک ہے، شک و شبہ سے دور ہے، قابل ایمان و یقین ہے، بس یہی حق ہے اور سب سے مقدم ہے۔ ہر کام سے پہلے انشاءاللہ کہنے کی تاکید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاتم المرسلین نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کام کو کل کرنا چاہیں تو یوں نہ کہہ دیا کریں کہ کل کروں گا، بلکہ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دیا کریں، کیونکہ کل کیا ہوگا اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ علام الغیوب اور تمام چیزوں پر قادر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ سے مدد طلب کیا کریں۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی 90 بیویاں تھیں، ایک روایت میں 100 تھیں، ایک میں 72 تھیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ایک بار کہا کہ آج رات میں ان سب کے پاس جاؤں گا، ہر عورت کے بچہ ہوگا تو وہ راہ الہی میں جہاد کریں گے۔ اس وقت فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہیے، مگر سلیمان علیہ السلام نے نہ کہا اور بھول گئے۔ اپنے ارادے کے مطابق وہ سب بیویوں کے پاس گئے، ان سے جمع کیا، مگر بجز ایک بیوی کے کسی کے ہاں بچہ نہ ہوا، اور جس ایک کے ہاں ہوا بھی وہ بھی آدھے جسم کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے تو یہ ارادہ ان کا پورا ہوتا اور ان کی حاجت روائی ہوتی، اور یہ سب بچے جوان ہو کر اللہ تعالیٰ کی راہ کے مجاہد بنتے۔ اس سورت کی تفسیر کے شروع میں اس آیت کا شان نزول بیان ہو چکا ہے کہ جب آپ سے اصحاب کہف کا قصہ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں کل تمہیں جواب دوں گا، انشاءاللہ نہ کہا، اس بنا پر 15 دن تک وہی نازل نہ ہوئی۔ اس حدیث کو پوری طرح ہم نے اس بات کی تفسیر کے شروع میں بیان کر دیا ہے، دوبارہ بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ پھر آگے اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھول جائیں تب اپنے رب کو یاد کریں، یعنی انشاءاللہ کہنا، اگر موقع پر یاد نہ آیا تو جب یاد آئے کہہ لیا کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جو حلف کھائے، یعنی قسم اٹھائے کہ اسے پھر بھی انشاءاللہ کہنے کا حق ہے، گو سال بھر گزر چکا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے کلام میں یا قسم میں انشاءاللہ کہنا بھول گیا تو جب بھی یاد آئے کہہ لے، گو کتنی ہی مدت گزر چکی ہو اور گو اس کا خلاف بھی ہو چکا ہو۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ اب اس پر قسم کا کفارہ نہیں رہے گا اور اسے قسم توڑنے کا اختیار ہے۔ یہی مطلب اس قول کا امام ابن جریر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور یہی بالکل ٹھیک ہے۔ اسی پر ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کلام محمول کیا جا سکتا ہے۔ ان سے اور مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ مراد انشاءاللہ کہنا بھول جانا ہے، اور روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ یہ مخصوص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا کوئی تو اپنی قسم کے ساتھ ہی متصل طور پر انشاءاللہ کہے تو معتبر ہے۔ یہ بھی ایک مطلب ہے کہ جب کوئی بات بھول جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کیونکہ بھول شیطانی حرکت ہے اور ذکر الہی ہی یاد کا ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ سے کسی ایسی بات کا سوال کیا جائے کہ آپ کو اے نبی اس کا علم نہ ہو تو آپ اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کریں اور اللہ کی طرف توجہ کرتے کہ وہ آپ کو ٹھیک بات اور ہدایت والی راہ بتائے اور دکھا دے۔ اور بھی بہت سے اقوال اس میں ہیں، واللہ اعلم۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. اور وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے بلکہ 9 سال اور زیادہ گزارے. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے. آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اللہ ہی کو حاصل ہے. وہ کیا ہی اچھے دیکھنے اور سننے والے ہیں. سوائے اللہ تعالیٰ کے ان کا کوئی مددگار نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. اصحاب کہف کے ٹھہرنے کی مدت. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس مدت کی خبر دیتے ہیں جو اصحاب کہف نے اپنے سونے کے زمانے میں گزاری، کہ وہ مدت سورج کے حساب سے 300 سال کی تھی اور چاند کے حساب سے 309 سال کی تھی. فی الواقع شمسی اور قمری سال میں ہر 100 سال پر 3 سال کا فرق پڑتا ہے. اسی لیے 300 الگ بیان کر کے پھر 9 الگ بیان کیے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب اے نبی آپ سے ان کے سونے کی مدت دریافت کی جائے اور آپ کے پاس اس کا کچھ علم نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقف کیا ہو تو آپ آگے نہ بڑھیے اور ایسے امور میں جواب دیا کریں کہ اللہ ہی کو صحیح علم ہے. آسمان و زمین کا غیب وہی جانتے ہیں. ہاں جسے وہ جو بات بتا دیں وہ جان لیتا ہے. قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ قول کہ وہ 300 سال ٹھہرے تھے اہل کتاب کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے اور فرمایا ہے اللہ ہی کو اس کا پورا علم ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس معنی کی قرأت مروی ہے، لیکن قتادہ رحمہ اللہ کا یہ قول تعامل طلب ہے، اس لیے کہ اہل کتاب کے ہاں شمسی سال کا رواج ہے اور وہ 300 سال مانتے ہیں، 309 کا قول نہیں. اگر انہی کا قول نقل ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ اور 9 سال زیادہ کیے. بظاہر تو یہی ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی خبر دے رہے ہیں، نہ کہ کسی کا قول بیان فرماتے ہیں. یہی اختیار امام ابن جریر رحمہ اللہ کا ہے. قتادہ رحمہ اللہ کی روایت اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت دونوں منقطع ہیں پھر شاذ بھی ہیں. جمہور کی قرأت وہی ہے جو قرآنوں میں ہے، بس وہ شاذ دلیل کے قابل نہیں. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں اور ان کی آواز کو خوب سن رہے ہیں. ان الفاظ میں تعریف کا مبالغہ ہے، ان دونوں لفظوں میں مدح کا مبالغہ ہے، یعنی وہ خوب سننے اور دیکھنے والے ہیں. ہر موجود چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور ہر آواز کو سن رہے ہیں. کوئی کام کوئی کلام اللہ سے پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں ہے. کوئی اللہ سے زیادہ سننے دیکھنے والا نہیں. سب کے عمل اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سب کی باتیں سن رہے ہیں. تمام مخلوق کے اکیلے تنے تنہا پیدا کرنے والے اللہ ہی ہیں. حکم دینے کے مالک وہی ہیں. کوئی اللہ کے فرمان کو روک نہیں سکتا. اللہ کا کوئی وزیر اور مددگار نہیں، نہ کوئی شریک اور مشیر ہے. وہ ان تمام کمیوں سے پاک ہے، ان تمام نقصانات سے دور ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اور آپ کی جانب اے نبی جو آپ کے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتے رہیے. اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. آپ اللہ کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے. اپنے تئیں انہی کے ساتھ رکھا کیجیے جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے رہتے ہیں اور اللہ ہی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں. خبردار اے نبی آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جائیں. دیکھیے اس کا کہنا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے. سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. کمزور صحابہ کی فضیلت کا بیان. اللہ تعالیٰ کریم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلام کی تلاوت اور اس کی تبلیغ کی ہدایت کرتے ہیں. اللہ کے کلمات کو نہ کوئی بدل سکے، نہ ٹال سکے، نہ ادھر ادھر کر سکے. سمجھ لیجئے کہ اللہ کے سوائے جائے پناہ نہیں. اگر تلاوت و تبلیغ چھوڑ دی تو پھر بچاؤ کی کوئی صورت نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اترا ہے اس کی تبلیغ کرتے رہیے، اگر نہ کی تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا، لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے رکھیں گے۔ اور سورہ قصص کی آیت نمبر 85 میں فرمایا ان الذی فرض الآیہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے منصب کی بابت قیامت کے دن ضرور سوال کریں گے۔ باری تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، حمد، بڑائی اور بزرگی بیان کرنے والوں کے پاس اے نبی بیٹھے رہا کیجیے، جو صبح و شام یاد ہادی تعالیٰ میں لگے رہتے ہیں، خواہ وہ فقیر ہوں، خواہ امیر، خواہ رذیل ہوں، خواہ شریف، خواہ قوی ہوں، خواہ ضعیف۔ قریش سے رسول اللہ صلی اللہ